رضا صاحب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی رضا صاحب. ساحل بھی میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے مفتی یاسر واجدی صاحب لائیو آئے ہوئے تھے, تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو جتنے بھی ایکس مسلمز ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے نہیں. کبوتر کہاں کبوتر؟ اچھا ہاں, ایکس مسلم ہیں آپ؟ نہیں میں مسلمان ہوں. اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا تھا, تو اگر آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں گے تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یار وہ نیا والا میم کہاں گیا؟ نیا والا میں ایڈ میم کر رہا ہوں, میں نے ہی تو بنایا تھا. ایڈ کر رہا ہوں. دیر وی گو. ایک ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی ہے بلی والی, کیونکہ تمہارے پاس جگہ نہیں تھی. ایک اور کبوتر. اس کا مطلب کیا تھا؟ اچھا خیر, ہاں تو میں نے کہا اگر آپ یار دیکھو تم جو ہو نا نبی ہو. میں ہاں واو میں نہیں سوری نبی نہیں ہو, سوری نبی تو پروفٹ تھا, تم رسول ہو. ارے لیکن تم یہ رسول ہو. ایڈم صاحب, یہ رضا بھائی تو اپنے وہی ہے جس سے تم بات کیے تھے, یہ تو آدھے ایکس مسلم ہو گئے تھے, وہی ہے نا رضا بھائی؟ نہیں آدھا ایکس مسلم کب ہو گیا تھا میں؟ چلو ٹھیک ہے, لیکن تم اپنے آپ کو رسول مانتے ہو نا؟ نہیں, آپ نے کیا ہے مجھے کیوں؟ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میسنجر. اچھا چلے میسنجر مجھے کہہ دیں آپ. نہیں تم رسول ہو, پھر عربی میں تم رسول ہو. نہیں آپ میسنجر کہہ دیں, آپ نے رسول کیوں؟ نہیں رسول ہو نا, میں عربی میں کہہ رہا ہوں, تم رسول ہو. ہندی میں کیا کہتے ہیں ساحل سے؟ بڑوا کہتے ہیں نا. جو میسج رسانی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یار دوستوں؟ بتاؤ ہندی میں کیا کہتے ہیں یار؟ دلال. سوری, تم دلال ہو. ہندی میں تم دلال ہو, عربی میں تم رسول ہو. پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسے. خیر اچھا, سر کسی کا پیغام لے کے آئے ہو تم, دلال ہوئے نا, دلالی کر رہے ہو کسی کی. میں کسی کا پیغام نہیں لے کے, میں آپ دلالی کر رہے ہو نا کسی کی. ابھی تم نے میں نے آپ کو کہا مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے یار پمپ شپ کر رہے ہو نا, دلالی کر رہے ہو اس کی. دیکھو ایک سے بات سنو, ہاں نہیں ایک سے بات سنو. وہ جو بندہ ہے جس کی تم دلالی کر رہے ہو یہاں پہ, اس کے پاس ہم نے کہا ہوا ہے ₹1,00,000 گھنٹے کا اس کو دیں گے ہم. آ جائے, ہم پیسے بھی دینے کو تیار ہیں. ₹1,00,000 بھی دینے کو تیار ہیں. اسے کہ آ جائے, لنک پڑا ہوا ہے, جوائن کر سکتا ہے وہ. اس کے علاوہ کو جی کبھی اس کے چینل پہ نہیں, ساحل نے اس کے چینل پہ جا کے مفتی بمدد اور اس کو دونوں کی گانڈ مار کے آیا ہوا آلریڈی. وہ اس چینل پہ بھی ویڈیو پڑی ہے اور مفتی بمدد کے چینل پہ بھی ویڈیو پڑی ہے. دونوں کی اچھے طریقے سے کر دیا تھا. پرائیویٹ کر دیا تھا. اوکے, اس نے پرائیویٹ کر دیا تھا. پرفیکٹ. لیکن اس چینل پہ پڑی ہے. تو بھائی بات سنیں, آپ کسی کے دلال کیوں بن رہے ہیں؟ ہم نے اتنی دفعہ کہا ہے ₹1,00,000 اگر تم اچھے والے مفتی ہو, ₹1,00,000 گھنٹے کا ملے گا آپ کو انڈین. آ جاؤ. اور کیا کریں؟ آپ چلے جائیں ان کے لائیو. کیوں جائیں؟ وائی وٹ از دا ریزن فار اس ٹو گو دیر؟ ایک ریزن بتاؤ. ایک ریزن بتاؤ کہ ہمیں وہاں جانے کے کیوں جانا ہے, ہمیں کیوں جانا ہے. وٹ از دا ریزن؟ کیونکہ آپ یہاں پہ لائیو آ کے اسی طرح لوگوں کے سوالات. ریزن کیا ہے؟ نہیں سوال کب ہے رضا؟ میں نے کب کیا میرے پاس سوال ہے؟ نہیں ہمارے پاس سوال ہے نا, ہم سوال آپ کے پاس ہے تو جا کے اس سے پوچھو, پھر میرے پاس آ جاؤ, اس کو لے آؤ. آپ سے مطلب اچھا میرے پاس آپ کو لوگ وہاں پہ دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا. نہیں کیوں بھائی, مجھے نہیں دکھانا اپنا آپ وہاں پہ. آئی ہیو نو ایشوز. جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کی وجہ سے انڈین کہہ رہا ہوں, پاکستانی گورنمنٹ نے میرے اوپر 7 کیس کیے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے منہ سے پھونکتے ہیں کہ ایکس مسلم ساحل اور ایڈم سیکر نے پاکستان کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو ایکس مسلم بنا کے کرسچن بھی بنا دیا. بائی دا وے یہ سپریم کورٹ میں کیس ڈالا گیا. تو جو ہم کام کر رہے ہیں بائی دا وے وہ تو نظر آ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے تو ڈر نہیں ہے, جس کو ڈر لگتا ہے وہ آ جائے. مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں اور ساحل کر رہے ہیں وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. تو کب کا پہنچا دیا اور چالو ہے, کنٹینیوس پروسیس میں ڈیمیج ہوتے جا رہا ہے. یہاں پہ آج ابھی سٹارٹ میں ہی کم سے کم 3 ایکس مسلم آئے,
اور 2 تو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, ان کو تو ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد لیں گے, تاکہ تم جیسے مومن حضرات کو موقع دے دیا جائے. یہاں تو کنٹینیوسلی لوگ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے کدھر جانے کی؟ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم یہاں پہ اس کی بات لے کے آئے ہو, کبوتر بن کے آئے ہو. میں ویسے چاہتا ہوں ذرا ساری لڑائی یار سن تو لو, بھائی بھائی ہو جائیں. اچھا جی, ایک سے سارے بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا بھائی نہیں ہے؟ جب قرآن گانڈ مارتا ہے, بھائی بھائی کیسے ہو جائیں؟ وہ دلے کا بچہ اپنے چینل پہ کہتا ہے کہ ہاں ان کو قتل کرنا ہے. وہ ایک ایکس مسلم مرا تھا پچھلے دنوں سے, ٹویٹ کی تھی سارے بہن حق نے کہ ہاں اب یہ مر گیا جہنم میں سڑے گا, بجائے اس کے, یعنی کہ وہ بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اسلام چھوڑ دیں, پھر اس طرح اسلام کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اسلام وہ دلال ہے, اسلام کرتے پیسے کمانے بہن حق نے, وہ پیسے کا پجاری ہے. There can be only one God, not two. He is serving the God of money. God of money is Allah and is Muhammad. جس نے کہا تھا مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹنسی کرنی ہے تو چیریٹی لے کے آؤ, پیسہ لے کے آؤ. جس نے کہا تھا کہ لڑائی ہوگی تو 20% میرے کو دینا ہے. What kind of a profit is it? کہ لڑائی کرو, شب خون مارو, اور جو 20% ہے وہ میرے کو دو. اسلام کا اصل خدا پیسہ ہے. اسلام کا اصل خدا عورتیں ہیں. اللہ تو نام کا خدا ہے تم لوگوں کا. آج اس کا پیسہ کاٹ دو ایکس مسلم ہو جائے گا. وہ بھیک مانگتے ہیں صبح سے لے کے شام تک ڈونیشن کے نام کے اوپر. امریکہ میں وہ رہتا ہے, کیا نام ہے اس کا, شکاگو کے اندر. صبح سے لے کے شام تک وہ ایک مہم ڈالتا ہے کہ مجھے $10,000 چاہیے ود ان 1 ویک. اس کی وہ مہم چٹکیوں میں پوری ہوتی ہے 5 یا 6 دنوں میں. جو 6 دنوں میں $10,000 بھیک مانگ لیتا ہے, اس میں سے کتنے آگے دیتا ہے کسی کے پیو کو نہیں پتا. وہ بھیک منگا تمہارے خیال میں جو ایک مہینے میں 10 نہیں, ایک مہینے میں $30,000 آن دی ایوریج بنا رہا ہو, وہ سارا اسلام چھوڑے گا؟ جس کو جو جاتا ہے تو اس کو سر سلوٹیں ملتی ہیں, چوغا پہن کے جاتا ہے, لوگ اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں. وہ ہماری طرح کیمرہ بند کر کے بات کر سکے گا؟ جو کھلے عام اپنے چہرے کے ساتھ باہر جاتا ہے تو لوگ 7 سلوٹیں کرتے ہیں اس کو. وہ گاڑی کھڑی کرتا تھا, لوگ گاڑی صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وہ ہماری طرح کیمرہ بند کر کے اپنی شولڈر کے پیچھے سے دیکھ کے بات کرے گا؟ اس کام کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو جگرا چاہیے. یہ تمہارے یہ بغیرت مفتیان کبھی کر ہی نہیں سکتے ایسے. ان کے ٹٹے چکوانے ہیں انہوں نے اپنے ٹٹوں کے نیچے ہاتھ رکھوانے, ٹٹے چکوانے ہیں انہوں نے. ان کو پیسے چاہیے, ان کو عزتیں چاہیے, رستے میں لوگ ملنے چاہیے سلام کرنے والے. ایکس مسلم بن کے سلام ملتا ہے؟ عزت ملی ہے؟ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ جن کو اسلام کا پتہ نہیں وہ آ کے بول دیتے ہیں ہاں ادھر جاؤ نا, ادھر ڈیبیٹ کرو نا. نہیں ایسا میرا 2 مقصد ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں, تم اسلام کا کا پتہ نہیں, تم جا کے کہہ رہے ہو اس سے ڈیبیٹ کرو, لے کے آئے نہیں تم اسے. وہ کیوں لوگوں کے چینل پہ جا کے بات کر لیتا ہے ہمارے پاس نہیں آتا؟ کیوں؟ اسے پتا ہے یہاں آئے گا مر جائے گا. ہم کیوں جائیں؟ صحیح, میں نے کہا ویسے ہی وہ ذرا پاکستان کیوں نا؟ جی کیا کہا جاتا ہے پاکستان میں ایسے موقع پہ پتا کیا کہا جاتا ہے؟ میرے لن کو ٹھنڈ, جس گانٹو نے آنا بہن چود آ جائے, نہیں تو جا کے ماں چدائے. یہ سٹیٹمنٹ یاد ہے پاکستان کی؟ جی وہ پھڈوں میں ہوا کرتی. اوکے ناؤ دس از دا سٹیٹمنٹ فار ہم, گو ٹیل ہم, آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. میں ان کی سٹریم میں جا رہا تھا یہی بات کوئی ان ابھی تک ان لگا ہوا ہے. اچھا نہیں, اچھا اس نہیں, اچھا تو اس حرامی کی سٹریم میں جا رہا تھا جو پیسے کا پجاری ہے. نہیں تو اگر اللہ کے لیے کرنا ہو تو اللہ کے لیے جہاد کرنے آئے نا, کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں میں نے ان سے اس کو جہاد کرنا فی سبیل اللہ, میرے کو کرنا ہے؟ میرے کو لکھا ہوا کہیں پہ جہاد کرو فی سبیل اللہ, تو آئے نا, کرے نا زبان سے جہاد فی سبیل اللہ. تلوار سے جہاد تو وہ کرے گا نہیں, پیسہ نہیں رہے گا. زبان سے تو کر سکتا نا, آئے نا. صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا ہے ایکس مسلم مر گیا جہنم میں سڑے. یہ تو وقت کی ضرورت ہے رضا بھائی. جاؤ جا کے اس کو 2 گالی دو, موٹو کو, وہ کھا کے دیکھو اس کے گال کتنے پھگا دیے تم لوگ نے.
کھلا کھلا کے. نہیں میں نے سوال پوچھنے تھے ان سے, کچھ ان کی اسٹریم میں گیا, انہوں نے لیا ہی نہیں, 2-3 دفعہ گیا, پتہ نہیں کیوں, وہ نکالی جا رہے تھے بار بار. جاؤ اور اس کو بولو وہ لیتے ہی نہیں کہ ہے. تو اب کیا کھا کے تیرا گال موٹا ہو گیا ہے, ذرا تھوڑا ہمت بڑھا کے جا کے بات بھی کر. صحیح. اگلی دفعہ گیا تو میں ان سے کہہ دوں گا ویسے. اور وہ کہانی سن کے آ جانا اس کی, ہم اس لیے نہیں جاتے, ہم اس لیے نہیں جاتے, وہ لوگ بلاسفیمی کرتے ہیں تو ہمیں کرنے دو بلاسفیمی. پھر وہ لوگ بلاسفیمی کرتے ہیں, ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو میں نے سب کو کہا ہوا ہے ٹائمر لگا دوں گا, 1 منٹ میں 1 منٹ وہ بول لے آ جائے. ایک باپ کی اولاد ہے تو آ کے دکھائے, اور جو بولے گا منہ سے ریفرنس پروف کرے. کوئی نہیں کر سکتا دنیا کا مائی کا لال. یہ صرف تم لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں. تم لوگ اتنے بے وقوف اور جاہل ہو کہ جب اپنے مفتیوں کے پاس جاتے ہو وہ کہانی پہ کہانی دیتے جاتے, تم لوگ چپ کر کے سنتے جاتے ہو, ایک دفعہ ریفرنس نہیں مانگتے. ہمارے چینل پہ آتے ہو, ہم سٹیٹمنٹ کوئی بھی بولے, ساحل سچی سٹیٹمنٹ, اچل سٹیٹمنٹ بولتے ہیں ہم سب, ٹو دا پوائنٹ. ریفرنس دکھاؤ جی, پہلے ریفرنس مانگتے ہو. سارے ریفرنس ہم سے ہی مانگنے ہیں, مفتیوں سے نہیں مانگتے. کبھی نہیں مانگتے ان لوگ سے بھائی, کبھی نہیں مانگتے. تم جاؤ گا اس کے پاس اور پھر وہ ویڈیو دینا مجھے, میں ویڈیو یہاں پہ تمہارے ساتھ لائیو چلا کے دکھاؤں گا کہ 80% چیزوں کا ریفرنس نہیں دے گا, 20% چیزیں ریفرنس پر بولے گا, 80% بغیر ریفرنس کے بولے گا. کیوں؟ دس از ہاؤ یو بلڈ دا بیس گراؤنڈ. نیند کھڑی کرے گا جھوٹ کے اوپر, اور اس کے بعد جب نیند کھڑی کر لے گا اس کے اوپر گھر بنانے میں ایک دیوار پہ ریفرنس دے دے گا, دوسری دیوار بغیر ریفرنس کے کھڑا کرے گا. جھوٹ پہ بنے ہوئے گھر ہے پورا اسلام. دا بیس نیند جو ہوتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں, فاؤنڈیشن, وہی جھوٹ کے اوپر کھڑی کرتے ہیں وہ تمہارے مفتیان. اسی لیے جب کوئی بندہ آ کے بولتا ہے نا, میں اسے روکتا ہوں. کیوں روکتا ہوں بھائی؟ اس چیز کا ریفرنس دو مجھے, بولنے تو دو. کیا بولنے دو تمہیں بھائی؟ جو تم نے ابھی بولا وہ غلط ہے, اس کے اوپر تم نے پورا گھر کھڑا کرنا ہے. when your base is a lie and I know it's a lie, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس بیس جس کے اوپر تم نے ابھی گھڑا کرنا ہے اس کا ریفرنس دو. ایڈم بولنے نہیں دیتا. کیا مطلب ایڈم بولنے نہیں دیتا؟ بھائی تمہاری بات جہاں سے تم نے سٹارٹ کی ہے is a lie, اس کے اوپر تم نے پورا گھر بنا کے جو ہے نا اپنا مدعا پریزنٹ کرنا ہے. How will I let you do that? او ایڈم تو بولنے نہیں دیتا. مفتیوں کو ڈر اسی وجہ سے لگتا ہے کہ جو انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ سٹارٹ کرنی ہے بات, وہ جھوٹ سے سٹارٹ کرنی ہے, اور میں ریفرنس پوچھ لوں گا اور ریفرنس ان کے پاس ہوگا نہیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں اب. اچھا پوچھتا ہوں. ہاں جی, یہ اتنے زیادہ پھر جو کرسچنز وغیرہ ہیں وہ لوگ اسلام کی طرف کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ خاص کیونکہ وہ سالے کھوتی کے بچوں نے نہ اپنا قرآن, نہ اپنی بائبل پڑھی, نہ قرآن پڑھا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک باکسر جھوٹ کی بیس کے اوپر, جھوٹ کی بیس کے اوپر جس کو مرضی اسلام قبول کروا لو. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک ایسا بندہ جس نے بائبل پوری طریقے سے پڑھی ہوئی ہے اور پھر اس نے قرآن پورے طریقے سے پڑھا ہوا ہے اور حدیث پڑھی ہوئی اور تفسیر پڑھی ہوئی ہے, وہ دکھا دو مجھے ایک. کس کی بات کر رہے ہو تم مجھے؟ وہ جو رنڈی بازی کرتا تھا اس کی بات کر رہے ہو؟ رنڈی باز جو رنڈی باز جو کہ فین پیج سم تھنگ وٹ ایور جو بھی ہے, فین چین, وہاں پہ ان لڑکیوں کے پاس بیٹھ کے رنڈی بازی کرتا تھا, اس کی بات کر رہے ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اور آ کے وہ کیا کہتا ہے, سنیکو, تھینک یو. اور پھر آگے کیا کہتا ہے, یار یہاں پہ تو 4 شادیاں ہیں اس وجہ سے میں نے کر لیا. یار ٹٹے کی بات کر رہے ہو جو پمپ تھا, سنیکو نے اس کے علاوہ جو پمپ تھا, سنیکو یا ٹٹے کس کی بات کر رہے ہو؟ ٹٹے جو کہ گیا جیل میں گیا پمپ شپ کی وجہ سے اور ڈرگز کی وجہ سے, یا سنیکو جو کہ فین اونلی فین, ہاں اونلی فین کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا رنڈی بازی کرنے. کیا کرتے ہیں یہ مسلٹے؟ یہ تمہارے جو مین لوگ ہیں ویسٹرنز, جن کی بڑے بڑے چینلز ہیں, ان کو پیسہ پوسا دے کے ان کے ٹٹے اٹھا کے انہیں اوپر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کا دین دھرم کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے تو وہ کر رہے ہیں. اور بچیاں اس کو کیا سکھا رہے ہیں سنیکوں کو کہ ہاں اسلام میں بھی بچیوں کا سی وی لو, ان کو دیکھ بھی سکتے ہو, ان کو ننگا بھی دیکھ سکتے ہو.
کیوں؟ بس تمہاری انٹینشن ہونی چاہیے کہ شادی کرنی ہے. یہ میمی اینڈ علی دوا ایڈوائس ٹو سنیکو کے نام سے میری ایک لائیو سٹریم ہے, یہ اس کا لنک ہے, جا کے دیکھ. میمی اور علی دوا دونوں مل کے اس کو ایڈوائس کر رہے ہیں کہ بھائی جان بالکل آپ بچی ننگی بھی دیکھ سکتے ہیں, بس یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے شادی کرنی. تو سر ہمیں یہ کیوں نہیں سننے ملتا کوئی ہندو ہو گیا, کرسچن ہو گیا, یہ سارے مسلمان وہ کیوں ہو رہے اس لیے کہ میں کرسچن ہو گیا, کسی کو پتا؟ کون آئے گا ٹی وی پہ ایک مسلٹا جو ہندو ہو گیا, کتنے کو آ جائیں گے؟ 10 15. ایک مسلٹا جو کرسچن ہو گیا کتنے کو آ جائیں گے؟ 5 10. ان کے اوپر تم نے تلوار ڈالی ہوئی ہے بہن چودو, من بدل دینہ فقتلوہ کی. وہ آ کے اسلام کے بارے میں کچھ بولے تو تم انہیں قتل کر دیتے ہو. نیو یارک جیسا سٹیٹ سیو نہیں ہے. 22 سال بعد وہ بندہ جس نے لکھی تھی رنگیلا رسول, 22 سال بعد بڈھا ہو گیا, 60 سال پلس اس کی عمر ہے, وہ جا کے نیو یارک میں سٹیج پہ بات کرنے گیا, وہاں پہ تم جیسے بغیرتوں نے تو چھڑیاں مار دی. بخشتے کسے کو؟ جو تمہارا 23 ملین پاؤنڈ کا انعام ہے فادر زکریا بطرس کے اوپر. 23 ملین پاؤنڈ, 23 ملین پاؤنڈز کا انعام ہے فادر زکریا بطرس کے اوپر. کیوں؟ وہ چھپ رہا ہے. کرسچن پرنس کے ساتھ کسی نے آج تک ڈیبیٹ نہیں کی تم لوگوں کے رنڈی بازوں نے. کیوں؟ وہ آج تک کسی کو پتا نہیں وہ دکھتا کیسا ہے. کیوں بھائی؟ آپ یہ اسلام اسی وجہ سے چلتا ہے کہ اسلام سے جو باہر آتے ہیں وہ اپنا آپ دکھا نہیں سکتے. جو اسلام میں جاتے ہیں اس کو تم سارے پروموٹ کرتے ہو. ایک کتی کو اسلام قبول کرا لو گے تم پروموٹ کر دو گے. سنی کو یہ پروموٹ کرنے والی چیز تھی, تم لوگ پروموٹ کرو گے. کیوں پروموٹ کرو گے؟ It is a satanic cult. تاکہ وہ جو 16-18 سال کے لڑکے لڑکیاں سن رہی ہوں کہ اچھا اسلام تو بڑی اچھی ہے. کیا پبلسٹی سٹنٹ؟ کیا اس نے قرآن پڑھا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ نہیں. کیا اس نے دین پڑھا تھا؟ فقہ پڑھی تھی؟ کیا اس نے حدیث پڑھی تھی؟ کوئی ایک بھی چھوڑا یار, کیا اس نے قرآن کور ٹو کور پڑھا تھا کسی بھی انگلش ٹرانسلیشن میں؟ نہیں. پیسہ دو اسلام قبول کرا لو. جس کا دین پیسہ ہے, جس کا ایمان پیسہ ہے, جس کا خدا پیسہ ہے, اس سے جو مرضی قبول کرا لو. اس کو فیم بھی ملے گا, اس کو پتا ہے میں قبول کر لوں گا جی, تمہیں فیم بھی ملے گا, تمہارے ویورز بھی زیادہ ہو جائیں گے, تمہارے سبسکرائبر بھی زیادہ ہو جائیں گے, پیسہ بھی ہم تمہیں دیں گے, تمہیں اسٹیبلش بھی کریں گے. تم محنت کس لیے کر رہے تھے؟ پیسہ کمانے کے لیے. اوکے پرفیکٹ, آؤ بس کہہ دو کہ تم مسلمان ہو, کرو جو مرضی, بس یہ کہہ دو تم مسلمان ہو, باقی ہم تمہیں بینیفٹ دیں گے. پیسے کی گیم ہے بابو. رضا بھائی آپ میرے کو ایک بات بتاؤ, یہ جو سنیکو کی بات ہو رہی ہے, ٹٹے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو بھی باکسر کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتاؤ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے پورا قرآن حدیث ساری چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا؟ نہیں, خالی قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا. نہیں پڑھا ہے obviously. جی رضا بھائی آپ کی کیا سمجھ ہے؟ نہیں, کیونکہ میں پھر ریزن بتاتا ہوں کیوں کرتے وہ لوگ. جی بتا رہے تھے کہ ایک ٹریولر تھی, وہ بھی اسلام کا اس نے اس لیے قبول کیا کیونکہ اس نے دیکھا وہ جب بھی ان مسلم کنٹریز میں کہیں جاتی تھی نا, لوگ مدد کرتے تھے. تو اس سے میں نے بھی یہ سوچا کہ اس نے قرآن تو نہیں پڑھا نا, صرف لوگوں کی مدد سے اس نے ایگزیکٹلی. تو ہوتا یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے, انہوں نے حدیثوں کو نہیں پڑھا ہوتا ہے, وہ کبھی ڈیپ ڈائیو جو ہے انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. جو لوگ چلے بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈیپ ڈائیو کرتا ہے وہ نکل کے بھاگ بھی جاتے ہیں. اسی وجہ سے اپوسٹیسی ریٹ دیکھیے آپ, ایران کا حال دیکھیے ذرا, مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہے, رمضان میں سڑکوں پہ جو ہے کھانا کھاتے پھر رہے وہ لوگ. یہ جو جاتے ہیں نا, یہ اوپری چیزوں کو دیکھتے ہیں بھائی, یہ کمیونٹی مل کے رہتے ہیں, فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ دھوکے میں آ کے یہ لوگ کنورٹ ہوتے ہیں. انہوں نے اسلام تھوڑی نہ پڑھا ہوتا ہے. صحیح. تو سوچو بھائی. چلے جی, یہی سوال تھا میرا پھر آج. ہو گیا؟ ہاں جی یہی تھا جی. آج کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا؟
आज का टॉपिक क्या है? मुझे पता नहीं था जी, आज का टॉपिक क्या है? पहला सूरा कौन सा नाजिल हुआ? सबसे पहले कौन सा सूरा था? मुझे आइडिया नहीं कौन सा हुआ था। क्या यार, कौन से मुसलमान हो तुम? अच्छा, पहला सूरह सूरा नहीं बकरा हुआ मालूम था, क्या तुमको? हुआ था? ये देखो, ये इस तरीके के मुसलमान है, सूरे बकरा हुआ था। सबसे जाओ पहले तुम यूट्यूब से देखो। नहीं, वो सूरा थी जिसमें हजरत जिब्राइल आए थे आपसे वसल्लम के पास, उन्होंने कहा था रीड, और ये वाली सूरा थी वो। हाँ, कौन सी? उसका नाम नहीं मुझे पता क्या सूरा थी। यार क्या बात करूं तुमसे, तुम जाके सूरह डिस्कशन फातिहा जो आई थी है। सबसे पहले। हाँ, सूरह फातिहा आई थी। आप एक काम करो, वो यूट्यूब से एक भाई के साथ डिस्कशन हुआ टॉपिक पे, वो देख लो। चले सही है, मैं वो देख रहा हूँ। ओके। बस यार बात क्या, मुझे बता दें आप किससे मुतल्लिक हो रहा है, क्या है क्या? पहली सूरा कौन सी नाजिल हुई थी? आपके सूरह रसूलुल्लाह फातिहा। का भेजा जो है अनस्टेबल था, जी। याद नहीं रहता था उनको। अच्छा, नहीं अनस्टेबल तो नहीं था। हाँ, वो जब डिस्कशन आप सुनेंगे तो जी आपको जी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी जी, चले मैं सुन लेता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। ओके। हाँ, अब मेरे Sorry ख्याल से यार, ये दोनों जो है। हाँ एडम साहब। sorry I got a little emotional here, so नहीं, sorry लेकिन about वो that. हकीकत आपने बताई ना, ये इसी तरीके से तो चलता है मामला।